अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहूँगी। अच्छा, आज ख़बरें बड़ी मुख्तसर हैं, लेकिन रवायती ख़बरें नहीं हैं। मैंने ख़बरें अब सेलेक्टिव शुरू कर दी हैं, और वो जो आप देख रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी, और हुकूमत जो कुछ कर रही है, कभी आइन का तिया पांचा कर रही है, और कभी बेनिफिशरी जो है वो बना रही है, कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रही है, हर सूरत कर रही है। लेकिन मैं उस सब से हट के आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ फ्यूचर फ़ोकस ख़बरें दूँगी। फ्यूचर फ़ोकस मैं क्यों कह रही हूँ, ये जब मैं आपको ख़बरें दूँगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि फ्यूचर फ़ोकस मैं क्यों कह रही हूँ। इसलिए कि जो एक लीडर नज़र आया है, एक रवायती सियासतदान नहीं है, वो एक आम नौजवान है। उसकी जो एक्टिविटीज़ इस वक़्त चल रही हैं ना, वो मेरे लिए बड़ी हैरानकुन है। वो बड़ी हैरानकुन है आप सबके लिए भी, क्योंकि हमने केपीके से तो कभी ख़बरें उस तरह से रिपोर्ट होते हुए देखी ही नहीं है। ना कभी केपीके से कभी कोई ख़बर जनरेट हुई है, ना कभी केपीके का वज़ीर आला इस कदर कदावर हुआ है कि वो एक लीडर बन जाए। तो अब केपीके जो सूबा है, उसका जो वज़ीर आला है, वो नौजवान है, और वो लीडरशिप का मुज़ाहिरा कर रहा है। और वो जिस कदर लीडरशिप का मुज़ाहिरा कर रहा है, दीन में जलसे से खिताब करते हुए उसने क्या कुछ कहा है, किस-किस को ललकारा है, एस्टैब्लिशमेंट के बारे में क्या कुछ कहा है, और फिर जो जलसे के शुरका थे, उनको किस कदर उन्होंने जोश और वलवला उनके अंदर भर दिया है, कि आप अंदाज़ा करें कि अगर इसी तरह से सुहेल आफरीदी जो है, अब वो अवामी जलसे करता रहा और इसी तरह से अवाम को मोबिलाइज़ करता रहा, और एक दिन आएगा कि वो इस्लामाबाद पहुँच जाएगा। इसकी मैं आपको ये बिल्कुल वाज़ेह मैं आपको ये बता रही हूँ। तो इस सुहेल आफरीदी ने और क्या कुछ किया, एक दिन में उनकी क्या एक्टिविटी रही, जो उन्होंने कोई किसी प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट की है, और इसके अलावा उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट की है, वो भी बताऊँगी, और दीन में जलसे में उन्होंने क्या कुछ कहा है, वो भी आपके सामने रखूँगी। फिर एक खबर जो है, वैसे वो खबर जो है इतनी मैटर नहीं करती। दी इकोनॉमिस्ट ने एक आर्टिकल लिखा है, और उस आर्टिकल को पाकिस्तानी मीडिया ने बड़ा ही बढ़ चढ़ कर रिपोर्ट किया है। अब उस आर्टिकल में जो कुछ लिखा गया है ना, वो अगर मैं आपको बताऊँगी, तो मुझे तो वो आर्टिकल पढ़ के हँसी आ रही थी। उसमें जो कुछ लिखा हुआ था, अलबत्ता ये है कि लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने जिस किस्म की उसको कवरेज दी है, जिस किस्म के उसके ऊपर तज्ज़िये लिए हैं, और जिस तरह से हुकूमत ने उसके ऊपर आकर लबकुशाई की है, लगता ये है कि इमरान खान इस वक़्त वज़ीर-ए-आज़म है, और बुशरा बीबी जो है खातून अव्वल हैं, और वो भी सियासत कर रही हैं, जबकि शहबाज शरीफ साहब और पीएमएल सारी जो है वो ऑपोजिशन में बैठी हुई है। तो इसलिए वो एक आर्टिकल आने के ऊपर इस कदर उन्होंने तूफ़ान बर्पा किया हुआ था। तो ये मैं बताऊँगी, फिर उसकी कुछ तफ़सील भी है मेरे पास, वो भी आपके सामने रखूँगी, और इससे फ़ायदा क्या होगा। जो फ़ायदा होगा ना, वो भी मैं आपको बताऊँगी। चलें जी, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं सुहेल आफरीदी के दीर जलसे के हवाले से, कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। लेकिन उससे पहले मेरा चैनल दी न्यूट्रल विद आली शबीर को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब कीजिए ताकि रीच ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके, जो खबरें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और वो ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हूँ, और आप फौरी तौर पर देख भी सकें। अच्छा जी, जो सुहेल आफरीदी ने सबसे पहले तो जो दीर में जलसा मुनक्किद किया था, उसमें उन्होंने खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जो एक माइंडसेट है, एक माइंडसेट का उन्होंने बार ज़िक्र किया। उन्होंने कहा कि एक माइंडसेट है, जिसने उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज भी यूज़ किए हैं कि जो मैं ना चाहते हुए भी वो मैं इस्तेमाल नहीं करना चाह रही हूँ। और वो उन्होंने एक तो ये कहा कि जो हमारे मेहमान थे, उनको उठा लिया गया, और इसके साथ-साथ तो ज़ाहिर है कि उन्होंने ऐसे अल्फ़ाज़ जो हैं वो इस्तेमाल किए थे। उन्होंने कहा कि हम तो दुश्मनों को भी नहीं उठाते, तो अपने मेहमानों को तो दूर की बात है, ये हमारे पश्तूनों की रवायात नहीं है। फिर वो ज़ाहिर है कि वो ये उनका इशारा जो है, वो तो इशारतन बात ही नहीं करते ना, वो उनका इशारा नहीं, वो डायरेक्टली बात कर रहे थे, मैं इशारतन बात कर रही हूँ। तो वो उन्होंने कहा कि जी ये जो सब कुछ कर रहे हैं, ये सब कुछ ऐसा नहीं है, ये जो माइंडसेट है इसको ख़त्म करना है। उन्होंने फिर
کہا کہ جی 78 سال سے خون جو ہمارا چوسا جا رہا ہے اور جو یہ دہشت گردی خود ساختہ یہاں پر بنائی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے پرسنلی بھی پیغام دیا ہے اور پھر اس جلسے کے موقع پر بھی پیغام دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب سے مجھے نومینیٹ کیا ہوا عمران خان نے، کھلبلی مچی ہوئی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے وہ کہہ رہے تھے کھلبلی مچی ہوئی ہے، ڈرے ہوئے ہیں اور میرے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں مختلف قسم کے۔ انہوں نے کہا کہ جو کپتان ہے میں ان کا کھلاڑی ہوں، اور انہوں نے کہا کہ 26ویں ترمیم 27ویں ترمیم یہ جو کچھ بھی مرضی کر لیں، لیکن اس کے باوجود بھی ظاہر ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اس کے باوجود انہوں نے کہا دوسری بات کی کہ عدالتی حکم کے باوجود انہیں عمران خان سے نہیں ملنے دیا گیا۔ انہوں نے کہا 9 مئی کے بعد گرفتاریاں ہوئیں، پھر انہوں نے 26 نومبر کا ذکر کیا، مرید کے کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے جو کچھ بھی کرنا تھا آپ نے کر لیا۔ پھر انہوں نے کہا عزت جو ہے وہ اللہ دیتا ہے، ذلت بھی اللہ دیتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کیوں ڈریں، وہ جو ان کا کیوں ڈرے تھا نا، وہ اس قدر مضبوط آواز تھی کہ اس سے مجھے لگتا ہے کہ زمین جو ہے نا وہ بھی کانپنے لگ جائے، کہ وہ کیوں ڈریں والا جو انہوں نے جملہ استعمال کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ حق کے لیے کھڑے ہوں گے، عمران خان کے لیے کھڑے ہوں گے، اور پھر انہوں نے کہا کہ سن لو طاقتور لوگوں، گولیاں ختم ہو جائیں گی، ہمارے سینے ختم نہیں ہوں گے۔ یہ سہیل آفریدی جو ہے بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ اوپن، نو ہڈن، کسی کو بھی نام لیتے ہوئے ڈرنا ڈرانا کچھ بھی نہیں ہے، اس میں ایک چیز بھی نہیں ہے۔ ایک تحریک شروع کرنے کے لیے جس قسم کی لیڈرشپ ہونی چاہیے نا، جو کوالٹی ایک شخصیت میں ہونی چاہیے، وہ سہیل آفریدی میں وہ کوالٹی نظر آ رہی ہے۔ یہ میں شروع دن سے کہہ رہی ہوں، آئی ڈونٹ نو کہ ہاؤ آئی کین امیجن اباؤٹ اٹ، بٹ مجھے یہ شروع دن سے ہی نظر آ رہا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اور سہیل آفریدی جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور وہ ایک سے بڑھ کر ایک جو قدم اٹھا رہے ہیں، اور جس طرح سے وہ بات کر رہے ہیں، عوامی موبلائزیشن کر رہے ہیں، تو وہ تو مجھے نہ ایک روایتی سیاستدان، نہ کوئی ایک ٹپیکل سیاستدان، نہ کوئی یہ کہیں کہ بڑا ہی کوئی تجربہ کار سیاستدان، بلکہ ایک نوجوان لیڈر دیکھ رہی ہوں میں ان کو، اور ایک نوجوان لیڈر جو تحریک لیڈ کر سکتا ہے، یہ کوالٹی ان میں موجود ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ بات کر رہے تھے تو پھر وہاں پہ جو شرکا تھے ان کی جانب سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں کہ لیڈ کرو، نکلو اور عمران خان کو رہا کرواؤ۔ تو اس وقت پھر سہیل آفریدی مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ میں آپ کو لیڈ کروں گا۔ پھر انہوں نے یہ بات کی کہ جو اس KPK میں جو ڈرون حملے ہوتے ہیں یا وہاں پر اس قسم کی یہ جو کارروائیاں ہوتی ہیں یا آپریشن ہو رہے ہیں، تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہمارے ایک ایک گھر سے 21 لوگ شہید ہوتے ہیں، 15 20 جنازے ہم اٹھاتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ کولیٹرل ڈیمیج جو ہمیں بتایا جاتا ہے، یہ کولیٹرل ڈیمیج جس کے اوپر پھر کرنے کے بعد معافی بھی نہیں مانگی جاتی، یہ کولیٹرل ڈیمیج کچھ نہیں ہے۔ ہمارے اوپر جو ہے گولے برسائے جاتے ہیں، مارٹر گولے برسائے جاتے ہیں، ڈرون حملے کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تیرہ جو میں 21 لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے تھے، اور یہ مارٹر سے یہ 21 لوگ شہید ہوئے تھے، ان میں ایک دہشت گرد بھی نہیں تھا۔ یہ وزیر اعلیٰ KPK ہے، اس لیے میں کیونکہ بتا رہی ہوں کیونکہ KPK کے وزیر اعلیٰ ہیں، وہ اس ذمہ داری اون کر رہے ہیں، وہ ذمہ داری اون کرتے ہوئے یہ بات بتا رہے ہیں، اس لیے میں آپ کو رپورٹ کر رہی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ 13 میں جو یہ مارٹر گولوں سے حملہ ہوا یا ڈرون سے حملہ ہوا یا واٹ ایور جیسے بھی کارروائی ہوئی، اس سے 21 لوگ شہید ہوئے، اس میں ایک بھی دہشت گرد نہیں تھا۔ یہ سہیل آفریدی نے انکشاف کیا ہے۔ پھر سہیل آفریدی صاحب کہتے ہیں کہ شادی پر بھی جو ڈرون حملہ ہوا اس میں بھی ایک بھی دہشت گرد جو ہے اس میں نہیں مارا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھر یہ کرائم ہے، کرائم، یہ کولیٹرل ڈیمیج نہ کہیں اس کو، یہ کرائم ہے،
اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ بدمعاشی کر رہے ہیں۔ پھر ساتھ انہوں نے جو وہاں پہ شرکا ہے ان سے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں میں تھوڑا رہوں یا زیادہ رہوں، خون کے آخری قطرے تک لڑوں گا۔ اور انہوں نے کہا کہ پھر انہوں نے یہ کہا کہ اگر میں آپ لوگوں کے درمیان نہ رہوں، انہوں نے کہا کہ میں اگر آپ لوگوں کے درمیان نہ رہوں تو جس طرح سے میں آپ لوگوں کا سر کبھی جھکنے نہیں دوں گا جب تک میرے جسم میں ایک بھی خون کا قطرہ ہے، اسی طرح سے آپ لوگوں نے بھی اسی طرح سے اپنا سر نہیں جھکانا ہے۔ یہ سہیل آفریدی تھے جنہوں نے اس قدر خطاب کیا۔ وہ تو جتنا جذباتی خطاب تھا اور جتنی اس میں آپ شدت تھی، وہ آپ تو یہ کہیں کہ وہ تو فل وولٹیج قسم کا خطاب تھا، اور اس میں تو کوئی ایسا خطاب ہو اور وہ کوئی تحریک نہ شروع کر سکتا ہو، وہ لیڈر ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ اور سہیل آفریدی تمام کشتیاں جلا چکے ہیں، اور خدا نخواستہ انہوں نے جس طرح کی بات کی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں آپ کے درمیان رہا یا نہ رہا، انہوں نے کہا کہ اگر میں آپ کے درمیان رہا تو میں آپ کا سر جھکنے نہیں دوں گا، اگر نہ رہا تو آپ بھی کبھی سر نہیں جھکائیں گے۔ تو خدا نخواستہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ ان کو یہاں تک ان کو اندازہ ہے کہ میری جان بھی جا سکتی ہے، لیکن وہ یہ کہہ بھی چکے ہیں کہ مجھے جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، عمران خان کے لیے ہر قسم کی قربانی دیں گے، حق سچ کے لیے، انصاف کے لیے، KPK کے عوام کے لیے وہ ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہیں۔ تو یہ تو تھی جی اس وقت سہیل آفریدی کی وہ سپیچ جو انہوں نے دیر میں کی تھی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے، اور اب ان کے یہ سلسلہ جلسے کا شروع ہو چکا ہے، عوامی موبلائزیشن ان کی شروع ہو چکی ہوئی ہے، اور جو وہ لوگوں کے پاس جا رہے ہیں تو لوگ ان کو ویلکم کر رہے ہیں، فیڈ بیک دے رہے ہیں، اور ویسا ہی فیڈ بیک دے رہے ہیں کہ جیسا واقعی سہیل آفریدی نے جس طرح کا سٹانس لیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان بھی ایک مائنڈ سیٹ کے خلاف ہے، اور میں بھی عمران خان کا ایک کھلاڑی ہوں، میں بھی اس مائنڈ سیٹ کے خلاف ہوں۔ اس کے علاوہ سہیل آفریدی نے پھر لوئر دیر میں مکمل ہونے والے نئے ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ 40 میگا واٹ سے زائد بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھنے والا یہ منصوبہ ماحول دوست اور کم لاگت توانائی فراہم کرے گا۔ اس کی تکمیل سے صوبے کو سالانہ 2.4 ارب روپے کی آمدن متوقع ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ نے تمنگ سے راسگام تک 18.5 کلومیٹر طویل سڑک کا بھی افتتاح کیا۔ اس کے علاوہ سہیل آفریدی صاحب جب وہاں سے دیر جلسے سے نکلے تھے تو ظاہر ہے کہ لوگ بھی بہت زیادہ جوش میں تھے۔ سہیل آفریدی صاحب بھی اپنے جذبات پر قابو رکھ کر انہوں نے بڑی ہی جوش و خطابت جو انہوں نے کیا وہ بڑا ہی اسٹرانگ میسج تھا جو انہوں نے دینا تھا۔ تو اس وقت وہ شاید کچھ اعلانات تھے وہ کرنے بھول گئے تھے، پھر دیر جلسے سے وہ جیسے ہی نکلے تو وہ ایک جگہ پر رکے، اور رک کر انہوں نے پھر اپنا ایک ویڈیو بیان جاری کیا، اور وہ ویڈیو بیان جاری کر کے انہوں نے کہا کہ میں ایک وعدہ کرنا چاہتا ہوں کہ سپورٹس کمپلیکس، ملٹی سٹوری ہاسپٹل سمیت سپوس نامہ کے تمام مطالبات منظور کر لیے گئے ہیں۔ انہوں نے یہ ایک جو وہاں پر ظاہر ہے کہ جب بھی آپ کوئی عوامی جلسہ کرتے ہیں تو عوام کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے، وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے لیے جو ہمارا لیڈر ہے یا ہمارے صوبے کا جو چیف منسٹر ہے اب وہ یہاں پر ہمارے لیے کیا لے کر آئے، یا ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے کیا اس کے اوپر وہ بات کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ تو اس کے اوپر انہوں نے بات کی، اس کے اوپر بھی انہوں نے پھر بات کی۔ اچھا، دوسری خبر جو ہے ویسے وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے جتنی اس کو امپورٹنس دی گئی ہے، کیونکہ وہ ہے دی اکانومسٹ نے ایک آرٹیکل لکھا ہے، اور وہ آرٹیکل جو ہے عمران خان اور بشریٰ بی بی کے حوالے سے ہے، ان کی کچھ ذاتی زندگی کے حوالے سے ہے، کچھ جب وہ حکومت میں تھے تو ان کا انفلوئنس کس قسم کا تھا اور کیا ہوتا تھا، وہ خبریں ہم پہلے بھی مختلف جو لوگ ہیں وہ اس حوالے سے بتاتے تھے، بات کرتے تھے۔
لیکن اس وقت اس خبر کی اہمیت اتنی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ اس آرٹیکل کی اہمیت اس لیے نہیں ہے کہ عمران خان اس وقت نہ تو وزیر اعلیٰ ہے، بشرا بی بی نہ تو خاتون اول ہیں، وہ اس وقت جیل میں قید ہیں، بشرا بی بی بھی قید ہیں، عمران خان بھی قید ہیں۔ اس کے باوجود بھی ان کے حوالے سے، ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے، یا ان کے کوئی روحانی، ان کے کوئی ایسے خیالات ہیں، ان حوالے سے کوئی آپ آرٹیکل سامنے آتا ہے تو یقیناً اس کے اوپر جو ہے ایک سوال اٹھتا ہے کہ اس وقت اس کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ اب اس کے بعد یہ آرٹیکل آیا تو پاکستان کے مین سٹریم میڈیا نے اس کو اس قدر اس کے اوپر ڈیبیٹ شروع کر دی، اس کے اوپر جو ہے باقاعدہ طور پر نشریات شروع کر دی، بیپرز لیے گئے، اور پورے کے پورے جو پروگرامز ہیں وہ اس کے اوپر، جو کرنٹ افیئر کے پروگرامز مین سٹریم میڈیاز پر ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر تقریباً کیے گئے کہ تمام کے تمام یہ خبر اتنی کوئی ویلیویبل تھی۔ اب اتنی ویلیویبل یہ خبر کیوں تھی؟ عمران خان تو اس وقت جیل میں ہے، بشرا بی بی اس وقت جیل میں ہے، آپ نے ان کے اوپر کرپشن کا کوئی کیس ہوتا تو سمجھ میں آتی تھی کہ یہ ایک آرٹیکل آیا ہے اور عمران خان نے یہ کرپشن کی ہے، بشرا بی بی نے یہ کرپشن کی ہے، اور ان کے حوالے سے یہ کوئی کیس آ گیا۔ لیکن یہ تو ان کا ٹوٹلی نجی زندگی کے حوالے سے ہے، یا ان کا طرز زندگی کے حوالے سے ہے، یا ان کا روحانیت کے حوالے سے ہے۔ تو اس سے پہلے بھی جو کہ اپوزیشن ہے یا حکومت ہے، انہوں نے عمران خان کو یا بشرا بی بی کو عدت کیس ہو اس حوالے سے کوشش کی کہ ان کو کریکٹر اسیسینیشن کی جا سکے، پھر اس کے علاوہ اور بھی مختلف کیسز بنائے گئے، اور یہ بھی کہا گیا کہ شاید اور بہت ساری چیزیں ان کے حوالے سے سامنے لے کر آئے گئے۔ بہت سے لوگ عمران خان کے انگینسٹ لیڈر کھڑے کیے گئے، ریحام صاحبہ کو کھڑا کیا گیا، لیکن کسی سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ تو یہ ایک دی اکانومسٹ کا ایک چھوٹا سا آرٹیکل جس کو پورا پاکستان کا مین سٹریم میڈیا کوریج دے اور اس کے اوپر ٹرانسمیشن کرے، بیپر لے، پھر اس کے اوپر ٹاک شوز ہوں، تو کیا اس سے عمران خان کو کوئی فرق پڑے گا؟ عمران خان کے حوالے سے یا بشرا بی بی کے حوالے سے مین سٹریم میڈیا پر کوئی بھی خبر نہیں چل سکتی، پابندی ہے عمران خان کا نام لینے کے حوالے سے، بشرا بی بی کے حوالے سے خبر دینے پر پابندی ہے، لیکن دی اکانومسٹ نے خبر دی ہے تو مین سٹریم میڈیا جو ہے اس کے اوپر کوریج کر رہا ہے، نہ کوئی روک رہا ہے، بلکہ حکومتی وزراء بھی اس میں کود پڑے ہیں اور وہ بھی آ گئے ہیں اس کہ دیکھیں جی عمران خان کا اور بشرا بی بی کا، دیکھیں کہ ان کا کیا لائف سٹائل تھا اور ان کی روحانیت کیسی تھی، اور وہ ان کا طرز سیاست اور طرز حکومت کیسا تھا۔ بھئی اس وقت تو میٹر ہی نہیں کرتا عمران خان کا طرز حکومت، طرز سیاست ہو یا اس کے علاوہ ان کا لائف سٹائل ہو، کچھ بھی میٹر نہیں کرتا، کیونکہ وہ شخص تو قید ہے۔ عمران خان تو اس وقت جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے، اور بشرا بی بی بھی اس وقت جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے۔ پھر بھی آپ اگر کسی کی کردار کشی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بہت کچھ 9 مئی کے بعد، 26 نومبر کے بعد، پھر اس کے علاوہ عدت کیس بنانے کے بعد سے لے کر 26ویں ترمیم لانے کے بعد، 27ویں ترمیم لانے کے بعد، عمران خان کو جیل میں قید کرنے کے بعد، اور القادر ٹرسٹ کیس میں سزائیں دینے کے بعد، اور ابھی بھی مختلف کیسز جو ہیں ان میں سزائیں دینے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اس کے باوجود بھی ابھی تک بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کو آپ کسی صورت بھی زیر نہیں کر سکے، تو یہ ایک دی اکانومسٹ کا آرٹیکل جو ہے کیا وہ عمران خان کو زیر کرے گا؟ یا پھر اگر آپ کی یہ خام خیالی ہے کہ عمران خان کے بیانیے کا یہ کاؤنٹر بیانیہ ہے، تو بہت ہی بھونڈا، اگر کسی نے یہ کوشش کی ہے تو بہت ہی بھونڈی کوشش کی ہے۔ اچھا، اس میں کچھ چیزیں جو ہے نا وہ بڑی عام، ساری چیزیں عام سی ہیں۔ اچھا، اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ بشرا بی بی کے آنے کے بعد عمران خان کے گھر میں عجیب و غریب رسومات شروع ہوئیں، جیسے عمران خان کے سر کے گرد کچے
गोश्त को घुमाना, रोज़ाना स्याह बकरे या मुर्गियों के सर कब्रिस्तान में फेंकवाना और कभी कभार जिंदा स्याह बकरे मंगवाना। अब अच्छा मुझे ये बताइए, नॉर्मली क्या होता है, जैसे मैं भी हूँ और हमारे भी बड़े हैं, जी नज़र लग गई है आपको, और वो क्या कहते हैं कि अच्छा जी या ये आपको कहा जाता है, बताया जाता है, आपके बड़े बताते हैं कि जी आप अपना सदका दें, अपने ऊपर से गोश्त वार के दे दें, जी काले बकरे का आपने कहीं जाना है, सफ़र पे जाना है या कोई आपने नया घर बनाया है तो सबसे पहले काले बकरे को आप ज़िबा करें और उसका गोश्त जो है वो गरीबों को तकसीम करें। और इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो हमारे जो एक कहें कि सोसाइटी में मौजूद हैं और हम भी नज़र उतारते हैं, मिर्चों से भी नज़र उतारते हैं। इस तरह की भी छोटी छोटी ये जो टोटके हैं हमारी नस्ल दर नस्ल चले आ रहे हैं, तो वो ये चलते हैं। इवन के हम जो है वो क्या करते हैं कि इमाम मस्जिद जो है उनकी जो भी उनकी तालीमात हो, जो स्कॉलर हैं नहीं हैं, वो इमाम मस्जिद सिर्फ जो है वो इमामत ही करवाते हैं। फिर भी इसके बावजूद भी हम क्या करते हैं कि अपने बहुत छोटे बच्चों को उनसे दम करवाते हैं कि आप जो है दम कर दें। हालांकि वो हो सकता है कि बिस्मिल्लाह पढ़ के उनको फूंक दें या फिर कोई भी आयत कुरान पाक की उनको पढ़ के उनके ऊपर फूंक दें। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये तो हमारे दीन इस्लाम में है। अब इसको आप और दूसरा आपने देखा होगा कि मुझे याद है कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने भी एक बार कि वो भी कुछ अंडे वारने वाला भी, वो भी इस किस्म के उनके ऊपर से भी अंडे वार रही थी, उनकी मदर शायद थी, वो वीडियो आई थी और इस तरह की। फिर कई बार ये देखा गया कि बकरे जो हैं वो ज़िबा किए जा रहे हैं, ज़ाहिर है कि सदका दिया जा रहा था। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं ये मामूली चीज़ें हैं जो कि होती हैं। ये कोई गैर मामूली चीज़ें नहीं हैं इसमें। अच्छा, अगर ये होती भी हैं और अगर ये किसी को पसंद नहीं भी हैं या इसको आप ये कहें कि ये कोई तोहमत पसंदी है या ये एक अपनी एक किस्म की अपनी पसंद किस्म की है या एक इसको कहें कि ये सही नहीं है या इस्लाम में ये जायज़ नहीं है या इसको आप जादू से तशबीह दें या किसी चीज़ से भी आप इसको तशबीह देना चाह रहे हैं या इसको प्रूव करना चाह रहे हैं कि नहीं ये गलत है, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, तो ये गलत है। तो ये इमरान खान की ज़ाती ज़िंदगी थी ना कि वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में उनकी बेगम क्या करती थी क्या नहीं करती थी, ये तो उनकी अपनी लाइफ थी। आपको तो इससे कोई मसला नहीं था। अब आपको मसला अगर था तो इकोनॉमिस्ट ने जो लिखा उसने ये बात जो लिखी है कि जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है वो बुशरा बीबी के ज़रिए इमरान खान के ऊपर इन्फ्लुएंस करके और फैसले करवाती थी। तो अब ये है कि अगर ये इल्ज़ाम अगर आ रहा है इस आर्टिकल में तो ये ज़्यादा बड़ा है। ये वो छोटी-छोटी जो बातें लिखी हुई हैं मुझे तो उनके ऊपर वो सुन के ही हँसी आ रही थी कि ये जो बातें हैं ये बिल्कुल बेमानी और बेतुकी हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इमरान खान के ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से कैरेक्टर असैसिनेशन का एक टाइप ऑफ आप कह सकते हैं कि वो की जाए। लेकिन ये कैरेक्टर असैसिनेशन जो है ना वो उसमें कामयाब नहीं हो सके हैं और ना कभी हो सकते हैं। इमरान खान को कभी भी किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ा। आपको याद होगा कि 126 दिन का धरना था, इमरान खान ने दिया था और उस वक़्त उस 126 दिन के धरने के दौरान ही रेहाम खान से इमरान खान की शादी हो गई थी या वो एट द एंड वो शादी जो है मंज़र आम पर आ गई थी। इसके बावजूद भी 126 दिन का जो इमरान खान का धरना था जो जारी था, इमरान खान को लोगों ने इस चीज़ को बाय नहीं किया जो लोग इसके एंटी कह रहे थे कि जी देखिए इमरान खान ने शादी कर ली है, इस एक तरफ धरना दिया हुआ है, सियासत कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो ये कर रहे हैं। तो उस वक्त भी जिस वक्त इमरान खान की पॉपुलैरिटी का ये लेवल तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कि इसका हाफ भी नहीं था। इसके बावजूद भी उस वक्त भी लोगों ने इमरान खान के ऊपर जो कुछ भी कहा जा रहा था उनके करैक्टर के बारे में किसी ने कोई बाय नहीं किया था। तो अब तो वो वैसे ही मतलब कि नेक्स्ट लेवल पर है ना, अब तो वो इस लेवल पर ही नहीं है, सियासी लेवल पर ही नहीं है। वो सियासी जो फील्ड है ना वो उसमें है ही नहीं, वो उससे अब ऊपर जा चुके हैं।
تو اب ان کو نیچے لانے کے لیے آپ 26ویں ترمیم، 27ویں ترمیم، عدت کیس، القادر ٹرسٹ کیس اور اس کے علاوہ دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے جتنے مرضی کیس اور جتنے مرضی استثنے جو کچھ مرضی کر لیں، عمران خان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ عمران خان کا آپ کو اس قدر خوف ہے کہ وہ جیل میں بیٹھے ہوئے شخص سے آپ کو خوف ہے، جیل میں بیٹھے ہوئے شخص کے کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں، اس قدر مطلب کہ آپ کی تو مطلب کہ کیا یہ کہیں کہ آپ کی سوچ کے اوپر جو ہے نا وہ افسوس ہی ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ اس میں ہے کچھ نہیں ہے کہ جو اس کے اوپر بات کی جائے، میرا خیال ہے میں نے صرف بات اس لیے کی ہے کیونکہ سب اس کے اوپر بات کر رہے تھے، تو میں نے کہا کہ یہ بتا دوں کہ یہ جو چیزیں، یہ جو مین اسٹریم میڈیا پر ویسے ہی عمران خان کو کوریج نہیں ملتی، اور ایک اکانومسٹ نے آرٹیکل دیا ہے اور عمران خان وہ عمران خان کے حوالے سے اور اس کو کوریج دی جا رہی ہے، تو یہ تو حیرانگی کی بات ہے نا۔ تو اگر یہ کوریج دی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہیں سے رضامندی ہے کہ اس کو کوریج دی جائے، اس کے اوپر ٹاک شوز کیے جائیں تاکہ عمران خان کو ڈیمیج کیا جا سکے، لیکن عمران خان کو کچھ ڈیمیج نہیں ہوگا عمران خان کا، بلکہ عمران خان کا قد اور بڑھے گا۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ چاہے عمران خان جیل میں رہے، 10 سال عمران خان کو جیل میں رکھ لے، پوری زندگی جیل میں رکھ لے، لیکن کسی چیز سے بھی آپ عمران خان کے بیانیے کو بدل نہیں سکیں گے، کچھ بھی کر لیں۔ ہاں، عمران خان کے پاس جا کے بات چیت کر لیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی۔ آج کے ویلاگ کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلے ویلاگ کا انتظار کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔